محترم جناب حافظ وقاری محمد اویس رضا قادری صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس قدر خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا اور ماشاءاللہ آپ کی جملہ ٹیم کی محنت بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جن جن نوجوانوں نے جن جن حضرات نے اس کانفرنس کے انعقاد میں دامے درمے سخن قدمے جس بھی انداز میں تعاون کیا ہے اور تعاون کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں آج کی اس بزم کے آخری ثناخوان وادی سمانی کی بڑی ہی معروف آواز اور خوبصورت آواز جامعۃ المدینہ بمبر کے متعلم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ معین اتاری قادری، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل آپ سبھی حضرات نے بآواز بلند کہنا ہے، ذرا سبحان اللہ، ایک آواز میں کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میری طرف سے آپ کے لیے سبحان اللہ۔ آپ بڑی ہی محبت کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بھرپور توجہ رکھتے ہیں۔ میں انتظامیہ کے حضرات امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، بولو بولو ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے۔ دل کی کلی میری آج کھلی ہے، دل کی کلی میری آج کھلی ہے، آپ آئے ہیں خبر ملی ہے، خبر ملی ہے، ذرا میرے گھر بھی آؤ، 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 للہ کرم فرماؤ، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، اور تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، میرا تم جو بناؤ بات بنے گی، بولو تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم
اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئے ہاں مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا جب ہم نے تمہیں پکارا میرا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے آئیے مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت ہی خوبصورت کلام مدینے کی آرزو ہے مل کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقبول بھی فرمائے گا آقا علیہ السلام کے صدقے آئیے مل کے پڑھیں گے میٹھا مدینہ دور ہے میٹھا مدینہ میٹھا مدینہ میٹھا مدینہ میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہاں طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہاں طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی
رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے ماروں کا تو مجھ سے غم کے ماروں کا تو مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا 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 بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، جس جس کو یقین ہے وہ بولے گا، بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا ہوا طیبہ میں ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، 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 وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو طیبہ کے جانے والوں جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا، شہ عرب سے کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا، حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے یہ فریاد کر رہا ہے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، بڑی دور مدینہ تورا جہاں جیا نہ لاگے مورا، بیٹھا ہوں میں آس لگائے کب ہوگی میری حاضری، میرا جیون بیتا جائے، پاس
بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور ہاں طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد آئیے مل کے ایک کلام بڑا ہی مزے کا ہے مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان جان سے قربان مدینے والے میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میری جند بھی تو میری جان بھی تو میرا مان بھی تو تے تراڑ بھی تو نی میں مک دی گل مکا دیواں نی میں مک دی گل مکا دیواں نی میں مک دی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے جس کی خواہش ہے مل کر پڑھے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میرے آقا لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے کہ تیری
علمدان مدینے والے اور بردے بردے میرے آقا میری جولی بردے 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 اپنا رکھ دے سر و سامان مدینے والے اپنا رکھ بے سر و سامان مدینے والے آئیے میلاد کے حوالے سے ایک کلام پڑھتے ہیں، مل کر پڑھیں۔ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، کون کون کرے گا؟ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ کچھ چلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ کہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ، کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ، کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ، اور ہم انہیں جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں، کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حاصل محفل شیخ، حاصل محفل شعر کہتا ہے کہ ہر خارجی فساد وطن سے بگائیں گے، ہر خارجی فساد وطن سے بگائیں گے، پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے، پڑھ کر درود سب کو میلادی بنائیں گے، اور کیا کریں گے؟ لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر، لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر، لادینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ سبحان،
دیوانے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں معین بھائی آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے. انہی کی نعت شریف پڑھنے کے دوران عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، محافظ عقائد اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، عظیم عالم دین، صوفی باصفا، عالم باعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، فیضان بریلی شریف، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عبد الرشید اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ آج کی اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں جلوہ افروز ہوئے. میں اپنی جانب سے انجمن فیضان مصطفیٰ بمبر کی جانب سے اور جملہ شرکائے کانفرنس کی جانب سے قبلہ حضرت صاحب کو محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی التماس کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ نے قبلہ حضرت صاحب کی محبت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور آج کی اس خوبصورت محفل کا بھی آپ نے بڑے بھرپور انداز میں اس وقت تک آپ نے اس محفل کو جما کر رکھا ہے. اپنے بھرپور جذبات کے ساتھ نعرہ تکبیر، پیچھے تک نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عشق و محبت، عشق و محبت. آواز ذرا میں سمجھتا ہوں کو آگے سے آئی ہے، پیچھے والے حضرات کو شاید سمجھ نہیں سکے میری بات، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات. ما وقع ذلہ علی الارض قط رواہ البخاری. لم يحتلم قط، لم يتساوب قط، ولد مختونا تنام عيناه ولا ينام قلبه. كان ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه. إذا جلس بين قوم كانت كتف أعلى منه. حضور کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا. لم يحتلم قط، حضور کو کبھی احتلام نہیں ہوا. لم يتساوب قط، حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی.
ولد مختونا ختنہ بریدہ دنیا پہ تشریف لائے. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں تو استراحت فرماتی تھی لیکن قلب نور ہمیشہ بیدار رہتا تھا. اذا جلس بین قوم کانت کتفعل منہ، تشریف فرما تو نیچے ہوتے تھے لیکن سب سے اونچے نظر آتے تھے. اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے. یارو کسی نے کیا خوب اس پر بات کی، اور ایسی بات کی کہ بس اس بات کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، شرکائے کانفرنس، حاضرین و سامعین مکرم، منتظمین کو صدہا مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس محبت اور عقیدت کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ حضرت کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے. شیڈیول اس طرح ترتیب دیا تھا کہ ہم عشاء مختصر لیٹ کریں گے، لیکن پھر ترتیب یہ ہوئی کہ عشاء پہلے پڑھ لیتے ہیں چونکہ میرپور میں آگے پروگرام ہے، میری بھی مصروفیت ہے اور ڈاکٹر صاحب قبلہ نے متصل میرپور میں پروگرام کرنا ہے. تو لہٰذا اب حصول برکت کے لیے میں چند باتیں آپ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کروں گا اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. میلاد شریف کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے. یہ باقی انتظام ہے، انتظام اور ہے اور حقیقت اور ہے. یہ بات ذہن میں رہے. جیسے ہم نکاح پڑھتے ہیں تو نکاح کی جو حقیقت ہے وہ حق مہر ہے اور سات گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، وہی اصل ہے نکاح کی. باقی انتظامات یاد رکھیں کہ انتظامات شروع سے بدلتے رہے. انتظامات کا تعلق وقت کے ساتھ، یہ ہمیشہ وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن حقیقت نہیں بدلے گی. مثلا نکاح جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی نکاح ہے. انتظام بدل گیا ہے. 200 سال تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں جو آج انتظامات ہم شادیوں کے ہیں، میرج ہال ہیں، مارکیاں ہیں، دیگر انتظامات ہیں، وہ 100 سال پہلے 50 سال پہلے نہیں تھے، لیکن آج انتظام بدلا ہے، لیکن نکاح وہی ہے. حج کا جو انتظام ہے وہ آج بدل گیا ہے. سواریوں کا جو انتظام اس وقت تھا، اس وقت خچر، گھوڑے اور دیگر پیادل لوگ چل کے حج کرتے تھے، اس انداز میں تھا. لیکن آج ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، دیگر انتظامات ہیں. انتظامات آج بدل گئے ہیں، لیکن حج کا کوئی رکن بدلا ہے؟ حج نہیں بدلا، حج وہی ہے. جہاد کو لے لیجئے، آج انتظام بدل گیا ہے. جن چیزوں سے جہاد کرتے ہیں وہ اس وقت تیر تلوار اور بالے کا دور تھا، اور آج مشین گنیں ہیں، لانچر ہیں اور ایٹم بم کا دور ہے. لیکن انتظام بدلا ہے. اب اس پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف پیغام کی صورت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. اس کے لیے ساؤنڈ ضروری نہیں، اس کے لیے مارکی ضروری نہیں، اس کے لیے اتنے بڑے علماء آئیں ضروری نہیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اتنی دیگیں پکائیں تو میلاد ہوگا. میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے. بھئی آپ 2-4 بندے بیٹھے گھر میں حضور کی یاد کا دیا جلا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر سرکار کا ذکر پاک سنا دیتے ہیں، حضور کی حدیث پڑھ دیتے ہیں، حضور کی شان بیان کر دیتے ہیں، میلاد ہو جائے گا. میلاد
کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ انتظامات ہیں۔ فریق مخالف کو غلط فہمی کب ہوئی؟ جب اس نے انتظام کو میلاد سمجھا، تو پھر اس نے کہا جی 100 سال پہلے تو میلاد نہیں تھا، 200 سال پہلے میلاد نہیں تھا، 300 سال پہلے میلاد نہیں تھا۔ بھئی آپ میلاد شریف کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ میلاد شریف کی حقیقت تو حضور کا ذکر ہے، یہ تو انتظام ہے۔ آپ جھنڈیوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ انتظامات کو میلاد سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی تو مسجد میں وہ انتظام نہیں جو 1400 سال پہلے تھا، مسجد تو وہی ہے، انتظام اور ہے۔ انتظام کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے۔ حقیقت اس وقت سے لے کر آج اور قیامت تک دین نہیں بدلے گا۔ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے۔ اب بتائیے کہ حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ حضور کی یاد کا دیا کب نہیں جلا؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ موجود ہیں، اور قبلہ علامہ خوشنود صدیقی صاحب اور دیگر ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ماضی مطلق ہے، اور ماضی مطلق ایک ہوتا ہے ماضی قریب، ایک ہوتا ہے بعید، ایک ہوتا ہے مطلق۔ ماضی قریب ہے گزرا ہوا زمانہ، اور بڑے قریب کی بات ہو، جیسے حضرت غازی ممتاز شہید ہوئے، فیض آباد میں دھرنا ہوا، جی اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے ختم نبوت پر کنز العلماء نے پیرا دیا، دیگر یعنی کہ علماء حق کے لیے نکلتے رہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ ماضی بعید ہے، 100 سال ہو گیا، 200 سال ہو گیا، 300 سال ہو گیا، 4 کہ یہ کب سے ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ورفعنا، ماضی مطلق لگایا، ہم نے بلند کر دیا ماضی مطلق میں۔ یا اللہ کب؟ فرمایا کب، تب، جب، بعد کی باتیں ہیں، ہم نے محبوب کے ذکر کا جھنڈا پہلے بلند کیا۔ رومی کشمیر نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اوہ کس بحث میں پڑ گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ اجے نہ آدم پیدا ہو جاتے نئے چن ستارے، ادوی نور محمد والا لیندہ سی لشکارے، بس احد سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا کل بنیا۔ میں پہلا پیغام دے چکا ہوں میلاد کی حقیقت پر، کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، باقی انتظامات ہیں۔ اگر انتظامات پہ بات کرنی ہو تو ختم بخاری ثابت کرنی پڑے گی، سیرت النبی کانفرنس ثابت کرنی پڑے گی، مسجد کے اے سی سے لے کر کچن کے ڈنر سیٹ تک ہر شے ثابت کرنی پڑے گی، اپنے کپڑوں کی استری سے لے کر آپ کے ڈرائنگ روم تک جتنی چیزیں ہیں ساری ثابت کرنی پڑیں گی۔ قبلہ میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ کب نہیں تھا؟ بہتیاں گلیں جو فائدہ کوئی نہیں، ایسا نیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارث شامیاں گلوں کریے جڑی اگاں بھی کم آؤں۔ اللہ اکبر جل شان۔ دیکھیے اگر بات یہاں ابھی قریب ہی 14 اگست گزرا ہے، 14 اگست ہر بندے نے منایا ہے، ہر جماعت نے منایا ہے، اور 14 اگست جب منایا ہے تو پھر خوب منایا ہے، لیکن پوچھا گیا کہ 14 اگست کیا ہے، 14 اگست کی حقیقت کیا ہے، اور 14 اگست کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اور اللہ نے کرم کیا کہ وطن عزیز پاکستان جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ ہم دیانتداری سے عرض کرتے ہیں، محبت سے عرض کرتے ہیں، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہم نہ گالی والے ہیں نہ گولی والے ہیں، دلیل دروازے تک رکھتے ہیں۔ 14 اگست بھی ایک نعمت ہے، اور اسے بھی اہل حق اہل سنت ہی سمجھتے ہیں۔ کرائے دار کو مکان کا اتنی اہمیت کا پتہ نہیں جتنا مالک کو پتہ ہے۔ اہل حق اہل سنت و جماعت نے پاکستان بنایا تھا، انہیں اہمیت کا پتہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی نعمت میں اس ہزاروں کے مجمع میں علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں،
ایک طرف پاکستان کی نعمت کو رکھا جائے اور ایک طرف اس نعمت کو رکھا جائے جو 12 ربیع الاول شریف کو اللہ نے عطا فرمائی. اگر آپ کی سمجھ شریف میں بات آئے تو غور کریں, تولیں, پھر بولیں کہ پاکستان کا جو اللہ کی عطا کردہ جو نعمت ہے, اس کے آنے پر اور اس کے دن کے آنے پر اگر جھنڈیاں ہر جماعت لگا سکتی ہے, اگر ریلیاں ہر جماعت نکال سکتی ہے اور سارے لوگ خوش ہو سکتے ہیں کہ یہ نعمت ملی تھی, تو ہم ادب سے کہتے ہیں 14 اگست کو پاکستان بنا تھا اور 12 ربیع الاول کو وہ آئے جن کے صدقے سارا جہان بنا تھا. نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی, نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی, خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, نہ توراۃ ہوتی, نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن آتا, نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ لوح و قلم, نہ یہ چاند تارے, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ دریا دہارے, جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو حضرات اس لحاظ سے یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, اس میلاد شریف کے حوالے سے اور لے گیا مسئلہ, ہمیں اپنے پھولوں سے غرض ہے, ہمیں جانوروں سے غرض نہیں ہے. جانور تو اگر ملتان کے بیلے سے نکلے تو اسے ملتانی کہتے ہیں, سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے اسے سیالکوٹی کہتے ہیں, گجرات کے بیلے سے نکلے اسے گجراتی کہتے ہیں, جہلم کے بیلے سے نکلے اسے جہلمی کہتے ہیں. ہمیں جانوروں سے غرض نہیں, ہمیں تو اپنی پہلی سے غرض ہے. اور اس لحاظ سے میں آخری بات عرض کر کے ڈاکٹر صاحب قبلہ کی جو ہے وہ ملفوظات ہم سنتے ہیں. آج یہ دیکھو نا جی, آج نوجوان نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے جی, بابوں کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, سورہ فاتحہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ شریف میں اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں, ایک مجھ سے کیسے مانگنا ہے اور مجھ سے کیا مانگنا ہے. جب کیا مانگنے کی بات آئی تو سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پر اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی کہ صراط مستقیم مانگو. اب صراط مستقیم جب مانگا تو پھر نہ حدیث پہ چھوڑا, حالانکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن, لیکن قیامت تک اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے, خود تشریح کر دی کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. اگر حدیث شریف بتاتی کہ صراط مستقیم یہ ہے تو پھر کیڑے نکالنے والوں نے کہنا تھا جی یہ مرفوع ہے, مقطوع ہے, متصل ہے, معلق ہے, معدل ہے, منقطع ہے, منقطع بمعنی عکس ہے, مطرب ہے, شاذ ہے, منکر ہے. بابے نبیین ہیں تو بابے ہیں, صدیقین ہیں تو بابے ہیں, شہداء ہیں تو بابے ہیں, صالحین ہیں تو بابے ہیں. میں اس غجور مجمع میں علماء حق کی موجودگی میں ہم کہنا چاہتے ہیں, ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آج شور ہوتا ہے جی کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور ہے. ہم تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں رب نے کتابوں کے پیچھے نہیں لگایا, ہمیں بابوں کے پیچھے لگایا ہے. اور پھر ان بابا جی کی موجودگی میں اور تمام بزرگوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, بابے سے دشمنی کوئی آج کی نہیں, بابے کا سب سے پہلے دشمن کون تھا؟ بابا جی آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے دشمن کون تھا؟ بابے کا انکار کس نے کیا؟ پتا چلا بابے کا انکار آج سے نہیں, بابے کا انکار شروع سے ہے. لیکن یہ بھی دل پہ لکھ لو, بابے کا انکار یا ابلیس کرتا ہے یا ابلیس کی نسل کرتی. اس لحاظ سے حضور مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی, آپ کا قول عرض کر کے برکت کے لیے میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں. مجدد صاحب فرماتے ہیں, طریقۃ النجات متابعۃ اہل السنت والجماعہ کثرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع وما سواهم من الفرق فهم فی مارد الزوال وشرف الحلاق وفرقۃ الناجیۃ اہل السنت وجماعہ. فرماتے ہیں ہم نے عالم مشاہدات میں دیکھا بڑے بڑے رستے تھے,
لیکن آگے دیکھا تو بند ہیں، لیکن ایک مین روڈ تھا، اور جب دیکھا جاتا کھلتا جاتا تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ رستہ ہے جس پر قیامت تک اہل حق چلیں گے۔ تو پھر میں نے پوچھا یا اللہ اس رستے پہ چلنے والے کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا اس رستے پہ چلنے والوں کو قیامت تک اہل سنت و جماعت کہا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا طریقۃ النجات متابعت اہل السنت والجماعہ، نجات کا ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے، فی الاقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع وما سواہم من الفرق فہم فی مارد الزوال وشرف الحلاق۔ اس کے علاوہ جتنے رستے ہیں وہ گمراہی والے ہیں، زوال کے قریب ہیں۔ وفرقۃ الناجیۃ اہل السنت والجماعہ، فرمایا نجات کی ایک ہی ملت ہے اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کی معیت نصیب فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بیان پر ترجیح دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب قبلہ کو، اور اب جو ہے وہ میں خود بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اور آپ نے آگے بھی تشریف لے جانا ہے، میری بھی مصروفیت ہے۔ میں بارے دیگر جناب قبلہ اویس رضا صاحب اور ان کے سارے منتظمین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی ماشاءاللہ کوشش و کاوش آپ کی، اور ماشاءاللہ پورے ضلع میں پتہ چلا ہے کہ حضور کے نوکر حضور کی یاد کا چراغ جلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ٹھیک ہو ساؤنڈ والے بھائی سادہ رکھیے گا اور آواز ذرا کھول دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، بس ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، بخل سے کام نہیں لینا، جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے تو پھر میلاد ہوگا کیسے؟ ٹھیک، کیونکہ قبلہ مجھ سے قبل یہی فرما رہے تھے کہ میلاد تو ہے ہی ذکر مصطفیٰ کا نام حضرت، اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، ہیں جی؟ تو ایک بار ذرا پتہ لگ جائے کہ پڑھا کسی نے، ٹھیک ہے جی؟ صرف ایک بار جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، احسن جی، ایک کوشش مزید، ٹھیک ہے جی؟ اچھا پڑھا ہے، ایک مزید پتہ لگ جائے کہ آج واقعی پڑھا ہے کسی نے، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ بس کوشش فرمائیں کہ اپنی عادت بنا لیں، جیسے ہم نے تیسری بار پڑھا ہے نا،
ویسے بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے؟ جیسے تیسری بار پڑھا ہے بغیر کہے, اور جس دن حضرت جی بغیر کہے ہم نے پہلی بار ہی پڑھنا شروع کر دیا تو پھر دن بھی اچھے شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر تک حضرت یہی حالات رہے کہ کہنا پڑا تو پھر اچھے دن نہیں ہے, اس لیے یہ نہ کہنا پڑے. جیسے ہی خطیب نے صلو علیہ وسلم تسلیما ختم کیا گونج پڑ جائے حضرت, جیسے ہی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کہنا ہی بغیر کہے نہیں پڑھتے, بغیر کہے. آپ کہتے ہیں قبلہ تشریف فرمائیں, تحریر لکھ کے نیچے سائن بھی کر دوں گا, انگوٹھا بھی لگاؤں گا. جس دن بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اچھے دن شروع ہو جائیں گے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ جو معیشت تنگ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت کہ ذکر سے منہ موڑ لیا حضرت, کہنا پڑتا ہے. کوشش کریں یہ جو کہنے والا معاملہ ہے نا اس سے نکل جائیں حضرت. جیسے ہی صلو علیہ وسلم تسلیما شروع حضرت یہ قبلہ بابوں کی بات کر رہے تھے, قربان جائیں جی بابوں پہ, بابا تو پھر بابا ہی ہوتا ہے نا. میرے بابا جی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت تقریباً 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت, اور اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر جو ہے نا حضرت نے معارفت کے پھول لٹائے حضرت, اور حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک اپنے انداز میں تربیت کی حضرت. یہ 1980 کی بات ہے. بزرگوں سے ہم نے سنا کہ میرے بابا جی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں نا کوئی امیر کبیر شخص آ گیا. گھڑی بڑی قیمتی, کوٹ بڑا قیمتی, شوز بڑے قیمتی, وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ میں بھی بڑی قیمتی, اور اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا. یہ سائیڈ والے ٹوٹے ہوں تو چلو چھپ جاتے ہیں, لیکن یہ تو وہ ہے اگر آپ گفتگو کریں گے پھر نظر آئے گا, اگر آپ مسکرائیں گے تو پھر نظر آئے گا. تو پھر ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں بوڑا. تو بندہ بڑا بدصورت سا لگتا ہے حضرت اگر یہ فرنٹ والے دانت نہ ہوں. تو وہ ایک بار آیا پھر چلا گیا, پھر آیا پھر چلا گیا, پھر آیا پھر چلا گیا. جب چوتھی بار آیا نا تو پھر کام بن گیا, کیونکہ بندہ اچھی نیت سے اللہ والوں کے پاس جاتا رہے تو کام بن جاتا ہے. ہم اصل میں اچھی نیت سے جاتے ہیں نا, ہم بابوں کو ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں چل پھر ٹیسٹ کردہ ہی رہے. ٹیسٹ نہ کرنے جاؤ, جب بھی ان کے پاس جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے جاؤ حضرت, پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے حضرت. میرے حضرت صاحب بھی فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے یار 80 سال ہو گئے انہیں دکان پایا, لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. کدی کوئی منگن, جو ان کے پاس سودا ہے حضرت وہ مانگنے جاتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ داتا صاحب کور سے پاک ہو کے گزر گیا, کیا ہوا؟ مکھانے کھادے, چول کھادے, ٹول کھڑیا, چادر چڑھی, اللہ اللہ تے خیر صلاح. جو اصل ان کے پاس دولت ہے وہ تو شاید ہی کسی نے مانگی ہو جا کے. مزہ تو تب تھا نا کو جاتا جا کے عرض کرتا حضور وہ جو معین الدین کو عطا فرمایا تھا اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی عطا کر دیں. داتا صاحب بھی مزار میں کہتے ہو جڑیاں سونا لگا ہے, لیکن کیا مکھانے چول تے ٹول تے ویسے ہے ہی نہیں کک بھی, اور بس کچھ بھی نہیں. وہ جا کے عرض کرتا نا حضور جو حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا تھا کو تھوڑا حصہ مجھے بھی دیں اس میں سے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کو مانگے آ کے, وہ مانگنے والا ہے ہی کوئی ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت کیا عطا فرمایا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ اجمیر سے آ رہے تھے, بالکل خالی تھے, اس سے پہلے کوئی فیض کا سلسلہ نہیں بھائی, بارگاہ نبوت سے آ رہے تھے, نائب رسول ہیں جی وہ. پھر مدینہ پاک سے پھر آگے بغداد شریف گئے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ, 2 بڑی بارگاہوں سے فیض لے کے آئے. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی حضرت داتا صاحب نے کیا عطا فرمایا ہوگا کہ 2 بڑے فیض ہونے کے باوجود بھی عرض کرتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا.
نا کی سارا پیر کامل کامل آ رہا رہنما، کیا عطا فرمایا؟ کچھ جائے نا حضرت جا کے عرض کرے حضور وہ جو ان کو عطا فرمایا تھا اس میں سے کو مجھے بھی حصہ دے. لیکن قوم مکھانوں میں پھنس گئی ہے. ہم نے مکھانوں کے علاوہ ان مقدس مقامات سے کچھ بھی نہیں لیا. چول کھادے، تصویراں کھینچیاں، فیس بک تے چڑھی تے واپس آ گئے. بھائی کچھ جائے نا حضرت سلطان باہو کے مزار پہ حضرت رو جا کے عرض کرے حضور وہ جڑی جنج بھول گئی سی، پھر آئی انہوں نے کیا احمد پور جانا ہے، آپ نے فرمایا ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے، تسی مدینہ لے گئے، میں بھی حاضر ہوں، مجھے بھی مدینہ لے جائیں ہیں، مجھے بھی احمد پور لے جائیں. حضرت مقصد ہی فوت ہو گیا. حضرت مقصد فوت ہو گیا حضرت. نہیں حضرت تو وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت فرماتے 80 سال ہو گئے جو دکان کھول کے بیٹھا ہوں وہ سودا مانگنے. اور بھائی یہ وہ سودا نہیں ہے کہ زبردستی اٹھوا دیا جائے کسی کو. حضرت یہ سودا اسے دیا جاتا ہے جو اس سودے کے قابل ہوتا ہے. حضرت یہ صوفیوں میں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ لکھا کسی نوجوان کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں حضرت جی، تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا. ہمیں بھی اس طرح کے بڑے نوجوان ملتے ہیں جی ہونی دے کے جاؤ. میں بھائی میں کو جیب چ لے کے پاؤں ڈیا یہ تے ابل تے کو لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایک والا. حضرت یہ سڑک پہ گاڑی روک کے کھڑے کرنے سے سودے نہیں ملتے حضرت، یہ بڑی محنت کے بعد سودے ملتے ہیں. حضرت منڈے کہتے ہیں سڑک تے گڈی کھلارو تے ہتھ ہی دے کے جاؤ تانوں سارا کچھ. ایسے کدھر ملتا ہے حضرت؟ مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے. بھائی اب کون مرنے کو تیار ہے؟ کون ہے مرنے کو یہ سودا مر کے ملتا ہے حضرت. تو وہ حضرت کے پاس آیا، حضور آپ سنیں اسم اعظم جانتے ہیں تو پھر حضرت مجھے بھی سکھائیں. فرمایا چل تو کچھ وقت گزار پھر دیکھتے ہیں سکھانا کہ نہیں سکھانا. یہ پہلی نظر میں دیکھ لیتے ہیں پانڈا نے جو ہے کہ نہیں ہے. حضرت نے بھی دیکھ لیا. وہ لکھا پورا 1 سال خدمت میں گزر گیا. جب پورا 1 سال ہوا نا تو اس نے کہا بھائی سال ہو گئے حضرت نے کچھ بتایا نہیں، چلو آج بات ختم کرتے ہیں، بتانا تو بتائیں نہیں تو میں کسی اور کے پاس جاؤں. ادھر حضرت بھی تیار. وہ جب آیا نا حضرت کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے حضور سال ہو گیا آپ نے بتایا نہیں کچھ. فرمایا بھلیا یہ بتائیں گے بعد میں، یہ ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے تو یہ برتن ذرا دے آئے گا ان کو. اس نے کہا حضرت یہ کون سی ایسی بات ہے، دے آتا ہوں. اس نے حضرت سے برتن لیا اور لکھا ہے کہ وہ برتن کپڑے میں لپٹا تھا اور اوپر کپڑے کی گرہ لگی ہوئی تھی. اور جب خانقاہ سے باہر نکلا نا تو برتن بہت بڑا تھا لیکن وزن کوئی نہیں. اس نے خیال کیا حضرت نے اتنا بڑا برتن اٹھوا دیا، وزن تو ہے کوئی نہیں، کھول کے دیکھوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر خیال آیا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر آگے گیا پھر خیال آیا نہیں پھر امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر آگے گیا پھر خیال، وہ کرتا کرتا نا ندی کے پل پہ آ گیا. آخر نہیں رہ گیا. اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو لکھا اندر سے چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا. اب وہ بھی واپس آیا خانقاہ میں، حضرت بھی تیار تھے. آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز رکھوں اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہیں ہم تو مائے البکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کنوں دئیے یار، کوئی لینڈ والا دے آئے. کسی کے دل میں کینیڈا جانے کا دیا جل رہا ہے، کسی کے دل میں یو کے کا جل رہا ہے، کسی نے جناب قطر جانا ہے، کوئی آسٹریلیا والا بیٹھا ہے. وہ دل تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جس کے دل میں صرف ہماری طلب کا دیا جل رہا ہو رہا ہے. کس کو دیں یار؟ ہم تو مائے البکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس لیے پتر طالب بنو، اور جو کرتی ہے نا وہ طلب کرتی ہے. حضرت آج اگر کچھ نہیں ہو رہا تو وجہ ہے کہ طلب نہیں. تو طالب بن، پھر دیکھ یہ تیری طلب کیا کیا رنگ دکھائے گی. حضرت وہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو مرید آ گیا ان کے پاس اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت کوئی وظیفہ دسو. فرمایا کس لیے؟ حضرت نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی زیارت ہو جائے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند ہیں؟
کہ اب کو وظیفہ پڑے گا تو زیارت کروانی پڑے گی. بھائی مرضی ہے مالکاں دی, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا نہیں, وظیفہ پڑھنا ہے, لیکن بس یہ نہیں ہے کہ مرضی مالکاں دی, لیکن تو نے وظیفہ پڑھنا ہے. تو اس نے عرض کی حضرت اگر وظیفے سے زیارت نہیں ہوتی تو بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ تو آرے لگا رہے. ویلا بندہ نہیں ٹھیک ہوتا, تو کسے آرے لگا رہے. اس نے کہا حضرت پھر زیارت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے, یہ بتا اگر میں کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے حضور آپ میرے مرشد ہیں, حکم کریں. فرمایا پھر اس طرح کرنا کہ آج جاتے ہوئے نا بازار سے مچھلی لے جانا, اور سالن نہیں اس کا بنانا, اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے, اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نہ کھا جانا, بس ایک کام کرنا, پانی نہ پینا. وہ لے گیا, مچھلی کھائی, پانی نہیں پیا. ایک دو کام کر کے جب اپنے بستر پہ آ کے لیٹا تو اب نیند کدھر آئے, کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی. وہ ساری رات بیچارہ اپنے بستر پہ نہ تڑپتا رہا. لیکن حضرت نے فرمایا تھا پانی پینا, فجر پڑھ کے پانی پینا اور پھر میرے پاس آ جانا. وہ پیاس اس کو سونے نہ دے. ہمیں کیوں بلا نیند آ جاتی ہے رات کو؟ کیونکہ ہمیں پیاس نہیں ہے. اگر ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پیاس ہوتی تو وہ پیاس ہمیں ضرور جگاتی ہے حضرت. ہم اس لیے سوئے رہتے ہیں حضرت. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. ہم تو دو ہی کام کرتے ہیں رات کو, یہاں سوتے ہیں تو یہاں گناہ کرتے ہیں. ہم رات کا انتظار صرف دو کاموں کے لیے کرتے ہیں, یا سونے کے لیے, یہاں گناہ. لیکن وہ رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے رات آئے گی تو پھر مسلے تے کھلو کے اپنے رب نال گلاں کریں گے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عالم بھی تھے اللہ. یہ عالم بھی تھے اور پھر بعد میں صوفی بھی ہو گئے, بہت بڑے حضرت. یہ لکھا ہے محمد حسین بغدادی خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی تاکہ گھر کے کاموں میں آسانی ہو اور میں ذرا اور اپنی توجہ دین کی طرف کر لوں حضرت. آپ فرماتے لونڈی خرید کے لے آیا, اللہ نے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا, اس کو سارا گھر دکھایا, اور آخر پہ میں نے پوچھا کہ جو تیرا دل کرتا ہے ان کمروں میں سے کمرہ رکھ لے. تو آپ فرماتے گھر کا وہ کمرہ جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا تھا, اس نے کہا جی میں یہ کمرہ رکھوں گی. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے اس سے کہا اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو یہ تو چھوڑ کے کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. ہمارے گھر اب حضرت اب کیوں نہیں سونے بھلا؟ کیونکہ اب ہمارے گھروں میں یار کی یاد نہیں رہی ہے. صوفے بڑے قیمتی ہیں, بیڈ بڑے اعلیٰ ہیں, کچن بڑا زبردست بنا ہے, کراکری بڑی اچھی ہے, لیکن یار کی یاد اس لیے اب ہمارے گھر سونے نہیں. جیسے ہم لکھا ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں تارے چمکتے نظر آتے ہیں. لکھا ہے ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں یار کو یاد کیا جاتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آپ ماشاءاللہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں, پہاڑوں کے لیے لکھا ہے جی جس پہاڑ پہ کو کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرے دوسرے پہاڑوں سے مبارک دیتے ہیں, بھائی مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے اب ہمارے گھر سونے نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے, ہمارے گھروں میں بے چینی ہے حضرت جی. وجہ کیونکہ ہمارے گھروں میں اب یار کی یاد ہے, ہمارے گھروں میں اب تلاوت قرآن کریم نہیں, ہمارے گھروں میں اب درود پاک پڑھا جاتا نہیں. اگر اپنے گھروں کو سونا کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اپنے گھروں میں یار کی یاد لے کے آؤ حضرت, پھر اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم لے کے آؤ حضرت, پھر اپنے گھروں میں درود پاک لے کے آؤ, تیرا گھر سونا ہو جائے گا.
تیرا گھر زمین والوں کو بھی سونا لگے گا, تیرا گھر آسمان والوں کو بھی سونا لگے گا. یاد لائیں اپنے گھروں میں. میں اس دن بھی قبلہ بیٹھے تھے, میں آج بھی جتنے والد بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا, بھائی اگر گھر میں یار کی یاد نہیں ہے تو ابو اس کا سب سے بڑا قصوروار تو ہے. یہ تیری ڈیوٹی تھی, یہ تیری ذمہ داری تھی, اس کا سب سے بڑا قصوروار تو. الرجال قوامون علی النساء, تو حاکم ہے گھر کا. اگر گھر میں یار کی یاد نہیں ہو رہی یہ تیرا قصور ہے. اتنا بڑا حضرت مجمع بیٹھا ہے, شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسے ابو جی بیٹھے ہوں کہ صبح فجر کی نماز سارا گھر پڑھے. ابو کی ڈیوٹی ہے نا حضرت. پھر ابو جی کام پہ چلے گئے, بچے اسکول چلے. شاید کوئی ایسے ابو جی بیٹھے ہوں کہ جب وہ دفتر سے, دکان سے, فیکٹری سے, کام سے گھر آئیں اور آ کے سب سے پہلا سوال اپنے گھر والوں کو کریں, فجر اکٹھے پڑھی, پھر میں چلا گیا, اب یہ بتاؤ ظہر, عصر, مغرب, عشاء پوری ہیں, کوئی چھوٹی تو نہیں کسی کی. شاید حضرت اتنے بڑے مجمع میں کوئی ابو جی ایسے بیٹھے ہوں. نہیں, آ کے ہم یہ تو بچوں سے پوچھتے ہیں اکیڈمی گئے کہ نہیں, ہوم ورک کر لیا کہ نہیں, فلاں کام کر لیا کہ نہیں. ظہر کا پوچھنے والے ابو کدھر ہیں حضرت؟ عصر کا ابو کون پوچھتا ہے حضرت؟ مغرب کے لیے کب ابو پوچھتے ہیں حضرت؟ عشاء کی کس ابو کو فکر ہے حضرت؟ وہ والے ابو بنے حضرت جی. اگر گھر میں یار کی یاد نہیں, یہ ابو کا قصور ہے حضرت. میں سیالکوٹ میں اکثر بتاتا ہوں حضرت, قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت, سر درد کا دم ہے, یرکان کا دم ہے, گردے کی درد کا دم ہے جی, کوئی دل کو ایشو ہو جائے اس کا دم بھی ہے. کتابوں میں بزرگوں نے لکھے ہیں یہ سارے دم حضرت. اب دیکھو جی یہ نیا دم ہے, اب اس پہ کیا دم کریں, مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی. اب ابو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں حضرت, مصباحی صاحب ذرا دم کر دیو. حضرت کیا مسئلہ ہے بچے کو؟ حضرت وہ نا موبائل نہیں چھڑتا, بس موبائل نہیں چھوڑتا. موبائل اگر اس کے ہاتھ سے لیں تو زمین پہ جناب یہ تڑپنے لگ جاتا ہے. اب تو حالات یہ بن چکے ہیں مصباحی صاحب, کھانا موبائل کے بغیر نہیں کھاتا. اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, جو ماں ہے نا وہ نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے. بس اس وقت موبائل چھوڑتا ہے جب موبائل دیکھتا دیکھتا یہ سو جاتا ہے, باقی پھر اٹھتے ہی موبائل. اب آپ خود بتائیں یار میں اس پہ کیا دم کروں؟ اور میں نے دم کیا بھی نہیں آج تک. میں کہتا ہوں بھائی بچے تو سائڈ پہ ہو, ابو جی ادھر آؤ, کیونکہ ابو جی دم تاڑا بنتا ہے, کیونکہ اس کا دم ابو جی آپ نے نکالا ہے. آپ کی ڈیوٹی اس کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھانا تو نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی اس کو قرآن پکڑ کے دکھانا تھی. آپ کی ڈیوٹی اس کو موبائل پکڑ کے دکھانا تو نہیں, آپ کی ڈیوٹی اس کو مصلے پہ کھڑے ہو کے دکھانا تھا. اگر آج میرے بچے مصلے پہ نہیں ہیں تو یہ ابو جی کا قصور ہے. اگر آج میرے بچوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے تو ابو جی کا قصور ہے. اگر آج میرے بچے یار کو یاد نہیں کر رہے تو اس میں ابو جی کا قصور ہے. لیکن میں کہتا ہوں ابو جی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, آج بھی واپس آ جا. ابو جی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی واپس آ جا. ابو جی چھوڑ دے گھر میں موبائل, کم نکالا کر بچوں کے سامنے, بچوں کے سامنے قرآن پاک نکالا کر, بچوں کے سامنے مصلے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کر, بچے کے سامنے تسبیح پہ درود پاک پڑھا کر. جب ابو تو نے قرآن پکڑ لیا تیرا بچہ لازم پکڑے گا. ابو جب تو مصلے پہ آ گیا تیرا بچہ لازم آئے گا. ابو جب تو نے تسبیح پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تیرا بچہ لازم پڑھے گا. اگر نہیں تو ابو کا قصور ہے یہ, کیونکہ حضرت ہماری تو بھائی آپ مانتے نہیں. تو آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس کے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں. اب ابو جی دیکھ لیں کہ ابو جی بچوں کو کیا کر کے دکھا رہے ہیں. ابو بچوں کو, اس لیے ابو جی قرآن پڑھ لو, مصلے تے آ جاؤ, اللہ دا ذکر شروع کر دیو, تیری نسلیں سنور جائیں گی. میں حضرت اکثر سوال کرتا ہوں, میں آپ سے ہی کرنے لگا ہوں. اب ابو جی گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت, سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے کدھر آ گئے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور ابو جی کو تھوڑا بہت ترجمہ بھی آتا ہے. اور وہ دن کہ جب اللہ فرمائیں گے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ, یہ قرآن ہے. اور میں اس لیے اکثر کیا کرتا ہوں, پتر مارے نہ جائیو,
یہ بھائی نات خاں ہی کہن ڈیا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن ایسا کچھ نہیں کہہ رہا, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جی تو نماز نہ پڑھی, سایہ نہیں, تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. سایہ تو پیچھے رہ گیا, تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. اس لیے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اللہ, میں آگے ادھر وہ بچہ پتہ نہیں وہ کون سا کلام پڑھ رہا, میں بھائی تینوں اعلیٰ حضرت نہیں آندے, وہ کہندہ آندے, میں چل پھر اعلیٰ حضرت سنا چڑھ دیں. ساتھ میں حضرت فرما رہے تھے نا حضرت صاحب, کوئی میں اپنی کیفیت بیان کرنا شروع کر دوں, یہ نعت نہیں ہے, نعت نبی پاک کی تعریف کا نام ہے. اور حضرت ہم اپنی کیفیت بھی وہ بیان کر رہے ہیں جو مجھ میں ہے ہی کوئی نہیں. حضرت میں کل تھا ادھر تلا گنگ تھا حضرت, وہ بچہ نعت خاں بزید تھا جی, میں نے آپ کی موجودگی میں پڑھنا ہے. میں نے تو پہلے دن کو کہا کہ یار, پھر میں نے اس کو کہا بھی کہ پتر کو چنگا پڑھی ہے. حضرت جی پھر شروع ہو گیا, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, اور منہ تے حضرت جی مشین بریک پھری دی حضرت, اور وہ ٹوپی سے نا دونوں طرف سے بال بھی نکلے ہوئے تھے, کٹنگ بھی رج کی انگریزی ہے, اور بال بھی بتا رہے تھے کہ یہ بعد میں سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھتا. پھر میری بھی باری آئی, وہ بیٹھا بھی کول ہی تھا, دل جلا ہوا تھا میرا. میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا بھائی دل بھی تے جان بھی. وہ کہہ رہے ہیں دل جان رہن دے, کم از کم پہلے منہ تے میں نو دے چھڑنا. دل جان یہ رہن دے, کم از کم منہ تو مجھے دے, نہ منہ تو مجھے دے کوئی نہیں رہا, اور آ گیا دل جان دینے والا. پھر پڑھ بھی وہ رہے ہیں کہ جس پہ ہم خود ہی پورے نہیں اتر رہے. نعت کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف, آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ, آپ کے اوصاف کا تذکرہ, آپ کے محاسن کا تذکرہ. وہ اسی اپنے کٹے کھول کے بہ جانے ہیں, اور باتیں بھی پھر وہ جس پہ ہم پورے 40,000 اکاؤنٹ جو پہلے منگایا تھے آگے لگ گئے ہیں, ان کا منگتا. اور تسی بھی بڑے اللہ لوگ حضرت جی ہیں, مولویاں دے پیچھے چڑے رہندے ہوئے, انہوں بھی تو گھٹ کے پوچھو بھائی جڑے 40,000 پہلے اکاؤنٹ چ منگائے سن وہ کہڑے نے, سانو آ کے کہن ڈیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا. قصور اصل میں آپ کا ہے. علماء تو بول رہے ہیں حضرت صاحب, علماء تو, قصور ان لوگوں کا سارے کا سارا حضرت, یہ چڈو بنے ہوئے ہیں حضرت, اور سارا پیسہ حضرت جی ان پہ لٹا دیتے ہیں. نہ ان کا پیسہ مسجدوں کے لیے, نہ ان کا پیسہ مدرسوں کے لیے حضرت, قوالوں اور نعت خانوں کے لیے. اس وقت حضرت مدرسوں کے اتنے ٹف حالات ہیں. قبلہ صاحب ایک مدرسہ 17 لاکھ بل آیا ان. جمعے میں میرے پاس آئے ہوئے تھے کہ سیالکوٹ ایک امیر شہر ہے حضرت, ساڑھا کی تو بل پورا کرواؤ. ایک ہمارے مدرسے کو 22 لاکھ بل آیا حضرت, ایک ہمارے مدرسے کو 19 لاکھ بل آیا حضرت. جہاں سارا دن اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پڑھایا جا رہا ہے, وہ بیچارے 17 لاکھ بل پورا کرنے کے لیے دروازوں پہ مانگتے پھر رہے ہیں. اور ادھر داڑھی منڈے اور سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والوں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں حضرت. اب یہ معراج شریف آنے لگا ہے نا حضرت جی, کیا ہونا ہے, یہی ہونا ہے حضرت جی. ربیع الاول 10 محرم بھی حضرت صاحب امت نے گزار دیا. انہوں نے یہ کہنے لگا چھڑیا میں لٹ گئی بابا, اور یہ جو ہم بیٹھے ہیں ہم نے یہ کہتے ہوئے گزار دیا میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اچھا جی, جی تو پنج تن کا غلام ہے تو فجر ویلے کتنے ہونا ہے؟ فجر جی تو کدی لبھا ہی نہیں. تو بھائی اگر تو 5 تن کا غلام ہے تو نماز ظہر میں کدھر ہوتا ہے؟ اگر تو 5 تن کا غلام ہے تو عصر کس مسجد میں پڑھتا ہے بتا ذرا مجھے. اگر تو 5 تن کا غلام ہے تو مغرب کدھر پڑھتا ہے تو؟ اگر تو 5 تن کا غلام ہے تو عشاء کس مسجد میں پڑھتا ہے؟ میں نے تو دیکھا نہیں کبھی. میں کہتا ہوں حضرت 5 تن کے غلام نہیں, اسی نسل پاک میں سے ایک نور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وہ تھے 5 تن کے غلام. مزار مبارک پہ آج بھی لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز پیر جماعت علی شاہ صاحب سبق دے رہے ہیں کہ جو 5 تن کا ماننے والا ہے وہ کبھی بے نماز ہو. 5 تن کا جو ماننے والا ہے اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کی نماز جا سکتی. لیکن ہم نے محرم کے مہینے میں یہی کیا, ہر محفل میں کھڑے ہو کے ہم نے کہا میں تو 5 تن کا لیکن غلام 5 نمازاں چ غیر حاضر. گزار دی ہم نے ساری محرم. اب یہ ربیع الاول شریف آنے لگا ہے تو اس میں بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے حضرت. سارا مہینہ حضرت یہی بات چلتی رہنی ہے, سونا آیا
ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। अब गलियां बाजार सजाने ने, अपने आप को किसी ने भी सजाना नहीं, गुजर जाना है। गलियां बाजार सजने हमने खुद सजना। अल्लाह याद रखना भाई बिंबर वालों, वो तो इस इंतजार में है कि तू कब सजेगा। गलियां बाजार सजाओ, लेकिन वो तो इस इंतजार में है कि तू कब सजेगा। और हम सज रहे नहीं। मैं जुमे वाले दिन का जरा साहब घर से निकला हूँ और अपनी गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ। और आपको पता है गाड़ी बंदे को बड़ी एक्टिव होकर चलानी पड़ती है, और बाज़ दफ़ा बड़ा कुछ वो भी देखना पड़ता है कि जो आप देखना चाहते। ज़ाहिर सड़क पे हूँ, रोड पे हूँ, अलर्ट हो के गाड़ी। ये 5 दिन मैंने हज़रत जो देखा, अगर अपने आप को सजाने की बात करें तो रास्ते में, क्योंकि गर्मी बड़ी है, सड़कों पे कूलर पड़े हैं, सड़कों पे हमाम पड़े हैं, लोगों के पीने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया गया, और हर कूलर और हमाम पे एक प्लास्टिक का गिलास पड़ा हुआ है। लेकिन हर जगह एक ही मंजर मैंने देखा कि 15 रुपए वाले प्लास्टिक के उस गिलास को भी संगली डाली गई है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है जी हुक्मरान चोर हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के गिलास को संगली डाली गई है, ये किससे छुपाने और बचाने के लिए डाली गई है? या तुझ से छुपाने के लिए, तुझ से बचाने के लिए? यहाँ वजह क्या हुआ? सिर्फ गलियां सजी, तू और मैं। अगर तू और मैं सजे होते तो कभी 15 रुपए के गिलास को संगली डालनी। अगर तू और मैं सजे होते तो कभी किसी नमाजी को नमाज पढ़ते हुए यह खौफ ना होता, पता नहीं जब वापस जाऊंगा जूती होगी कि नहीं होगी। क्योंकि हम सजे नहीं, हमने अपने आप को सजाया नहीं। गलियां भी सजाओ और अपने आप को भी सजाओ। हम पीछे रह गए हैं बड़े ज्यादा। जितने अब्बू बैठे हैं, सजाओ हजरत अपने आप को, अपने बच्चों को सजाओ, अपने बच्चों को बिठा के बताया करो। और मैं स्पेशली कहूंगा हजरत, अपने बच्चों को बताया करो कि पुत्र सदा तू पाकिस्तान लूला लंगड़ा नहीं। और मेरे पुत्र, एक वो भी वक्त था पाकिस्तान पे जब इसने जर्मनी को कर्जा दिया था। एक वो भी वक्त था पाकिस्तान पे जब इसने चाइना को कर्जा दिया था। एक वो भी वक्त था PIA पे जब इन्होंने एमरल्स वालों को जहाज चलाने और उड़ाने सिखाए थे हजरत। लेकिन फिर आगे क्या हुआ बताओ इनको हजरत बिठा के। जितने अब्बू बैठे हैं हजरत, तरबियत की तरफ आओ। इस वक्त सिर्फ तरबियत की जरूरत है। जो उलमा कर रहे हैं तो उसको खुद पे लागू कर, और फिर आगे जाके इस तरबियत के सिलसिले को अपने बच्चों में शुरू कर। अपने बच्चों को बिठा, अपने बच्चों को बता। कल को तेरी तरबियत बोलेगी हजरत। देखे ना हजरत, मैं अपनी बात करूंगा जी। घरदियां ने एक ही गल दसी, सुलेमान कम अज कम मैट्रिक कर रही, तेनू किते सरकारी, जिसने आसमानों पे उड़ना था, किसी ने सोच ही नहीं डाली अंदर हजरत। एक ही गल, क्योंकि मेरी सारी फैमिली वापडा में मुलाजिम है। अबू जी, ताया अबू, चाचू, मामू, बड़े मामू, छोटे मामू, मेरे अंदर भी यही सुलेमान कम अज कम मैट्रिक। ओ सुलेमान की परवाज मुतासर होगी। हमने भी अपने बच्चों के साथ यही किया। कोई बाप बैठा है जिसने कभी बिठा के अपने बच्चे को कहा, पुत्र मैं कुछ नहीं कर सका, शादी की, रोटी खाई, सोया, उठा, बस तेरे सामने बस पहुंच गया हूं मैं 50 पे 55 पे, कुछ नहीं मैंने किया। जितनी भी इजादात हैं उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं। ये आपके सामने हजरत 1-2 कैमरे लगे हुए हैं। भाई कैमरामैन केड़ी कंपनी का कैमरा है? हाँ? अच्छा है कोई नवा है? पैनासोनिक, सोनी, पैनासोनिक, सोनी, नाइकॉन, साडा ये फोन, एप्पल साडा, सैमसंग साडा, वो यार नोकिया ही बना लेंदे, नोकिया भी साडा, टोयोटा हमारी, होंडा हमारी, यार सुजुकी बना लेंदे, MG साडी, हुंडाई साडी, किया साडी, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, हमर, लैम्बोर्गिनी। हमने कुछ भी नहीं, हमने कुछ, लेकिन है को आज किसी को होश आई हो कि उसने अपने बच्चों को बिठा के कहा, ठीक है पुत्र एप्पल हमने नहीं बनाया,
لیکن میرے بچے اس نظریے اور اس نہج پہ چلنا کہ تو نے ایپل سے کچھ آگے جا کے بنانا ہے، انشاءاللہ تیرا اللہ تجھ سے بنوائے گا. لیکن کوئی بات ہی نہیں ایسی کوئی. اسی لیے تو اقبال رو کے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. کوئی کچھ ایسا نہیں ہے. اس لیے پیچھے، اس لیے ہم پیچھے نہیں حضرت. اج شروع کرو یار. وہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے. وہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے. ایپل سے آگے، آڈی سے آگے، لیمبرگینی سے کچھ آگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن شرط آگے کیا رکھی؟ لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا. لیکن ہونا پہلے تم غالب رہو گے. بس حضرت یہ جو مومن والا معاملہ ہے نا، یہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. کوئی بھی سفر حضرت اگر تھکاتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، پھر صبر حضرت کبھی کبھی ایسے بابے بھی ملاتا ہے کہ جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. حضرت میں حضرت صاحب نارووال اسی گئے. نارووال کیونکہ بارڈر کے بالکل اوپر ہے، اور وہاں اکثر ایسے گاؤں ہیں جہاں جا کے گوگل میپ جو ہے وہ کام کرتا. وہ جو پروگرام تھا نا، انہوں نے ہمیں کہا کہ حضرت آپ فلاں جب آئیں گے نا تو وہاں سڑک پہ ایک چائے کا کھوکھا ہے، اب وہاں کھڑے ہو جائیں. تو ہم بس پہنچ رہے ہیں آپ کو ریسیو کرنے کے. ٹھنڈ بڑی تھی حضرت، ہم کھڑے ہوئے، چائے دیکھ کے سردی بڑی تھی، چائے پینے کو دل کر پڑا. ہم نے گاڑی بند کی، ہم کھوکھے میں گئے. ایک بابا جی تھے حضرت جی کھوکھے میں نا، اسمارٹ سے بابا جی. چائے بھی تھی ساتھ، انہوں نے کچھ برفی وغیرہ بھی رکھی تھی، کچھ اور لوازمات بھی تھے دکان میں نا، تمباکو بھی تھا. وہ چائے کے لیے پہلے میں نے کہا، جب برفی دیکھی تو دل برفی کھانے کو بھی کر پڑا. میں نے تھوڑی سی برفی بھی ان کو کہا. اب ظاہر ہے تمباکو بھی تھا، کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اور برفی چیز بھی ایسی ہے کہ بڑی جلدی یہ سک کر لیتی ہے، مٹی ہو لگ جائے گی بڑی جلدی، کچھ اور چیز ہو اس کو بڑی جلدی. تو میں نے دیکھا کہ جو ہم نے کوئی پاؤ آدھ پاؤ برفی لی نا، تو جو اس سائڈ والا ترازو تھا نا، اس میں جب بابا جی نے برفی رکھی نا تو نیچے انہوں نے ایک کاغذ رکھا. حضرت ظاہر ہے رکھنا ہی تھا، کوئی اس میں انوکھی بات نہیں تھی. اب دوسری سائڈ پہ حضرت انہوں نے رکھنے تھے بانٹ، جن کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے. دوسری سائڈ پہ انہوں نے، لیکن اتنا تقوی اس بابے کا. کیوں؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو کاغذ رکھا تھا اس کی قیمت 10 روپے کلو. اب ہونے کیا لگا تھا کہ 10 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تلنے لگا تھا. حضرت اس بابے کا اتنا تقوی تھا کہ اس نے دوسری طرف جو وٹے تھے نا ان کے نیچے بھی کاغذ رکھا. اس نے وٹوں کے نیچے بھی، تاکہ 10 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے والی کلو برفی میں. وہ حضرت جب میں نے دیکھا مجھ سے راہ نہیں گیا، میں نے اٹھ کے نا بابا جی کو گلے لگا لیا. اب بابا جی ڈر گئے، مجھے کہتے مولوی جی کی ہویا ہے؟ اور میں حضرت جو کیمیا سعادت چ پڑھتے رہے اج پہلی بار اکھاں دے سامنے ہویا ہے. جو کتنی دیر احیاء العلوم میں پڑھا آج آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. جو کتنی دیر مکاشفۃ القلوب میں پڑھا آج آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم غالب رہو گے، لیکن شرط آگے کیا رکھی؟ پہلے تمہیں ہونا پڑے گا. اب ہمارے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اخروٹ دا حلوہ 2500 روپے کلو، اور جڑا ڈبہ ہے ٹھیک ہے بھائی دکاندارا نہ کر، وہ تو کہہ رہے ہیں آنا تو ساڈے، پھر گلاں ہون گیاں ساریاں کہ 2400 روپے کلو تو ڈبہ کیویں تولدا رہے ہیں، تو 2400 روپے کلو جو ڈبہ کیویں تولدا رہے ہیں. یہ وہ اس شرط پہ ہم پورے نہیں اتر رہے. نہیں تو پتر ایپل تو بنانا سی، اوڈی تو نے بنانی تھی، مرسڈیز تو نے بنانی تھی، لیکن وہ شرط لگائی گئی نا کہ پہلے تمہیں ہونا پڑے گا. مومن ساڈے کول ہویا نہیں گیا. اسی پہلے دودھ چ پانی پا کے بیچنے سا، ہن پانی والا بھی نہیں لبدا، ہن نرا ہی کیمیکل ہے. پیچھے جانے کے بجائے ہم آگے گئے. میرے حضرت اس دن گھر میں نا میں مرچیں بازار سے لے کے آیا. وہ میں نے کچھ معدے کا مسئلہ ہے، میں نے بچوں کی امی کو کہا کہ
مرچا نہ پایا کر. اس نے حضرت وہ کہیں سائڈ پہ رکھ دی. وہ حضرت ہم حیران رہ گئے, وہ ساریاں مرچاں کیڑیاں کھا گئی ہیں. وہ کیڑیاں مرچاں کیویں کھا سکتی ہیں؟ مرچا ہے ہی نہیں سا, نیرا ہی پورا سی. وہ نہیں تھا کتنے جائیے یار. وہ کہہ رہے تم غالب, وہ کہہ رہے تم غالب, وہ کہہ رہے تم غالب, لیکن شرط کیا لگائی ہونا پہلے کم تولنا چھوڑنا پڑے گا, پہلے دھوکہ دینا چھوڑنا پڑے گا, پہلے ملاوٹ کرنی چھوڑنی پڑے گی, پہلے 2 نمبری کرنی, پھر تم ہی غالب رہو گے. یہ بیٹا یہ ایسے ٹھیک نہیں ہونا کچھ بھی, یہ حکمرانوں پہ ڈالنے سے ٹھیک نہیں. پہلے سلیمان کو ٹھیک ہونا پڑے گا, پہلے سلیمان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. یہ حضرت ہم سے نہیں ہو رہا. سونا آیا تے سج گئیاں نہیں, گلیاں بازار بھی سجاؤ, لیکن پتر یہ ربیع الاول شریف ضائع نہ کرنا. اس بار خود کو سجاؤ یار, گلیاں بھی سجاؤ اور خود کو سجاؤ, خود کو سجاؤ. تو وہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حیران بڑا ہوا کہ ایک لونڈی اور اتنی باریک بات. اب فرماتے میں نے کہا بھائی ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے, کسی عالم سے, کسی صوفی سے, کسی پیر صاحب سے بات اس نے سن لی ہوگی. فرماتے ہیں بس اپنے کام سے کام. اب فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی, اور میں نا وہ پیشاب کے لیے جب اٹھا, اس کے کمرے کے باہر سے گزرا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. اب فرماتے میں نے سمجھا اس کو کہیں درد ہو رہی ہے, اس سے رو رہی ہے. اب فرماتے جب میں نے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا, وہ درد سے نہیں رو رہی تھی, بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن پاک پڑھتی رو رہی تھی. وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن پاک پڑھتی رہو. ان تے حضرت جی کتے کتے وہ کار رہے جتھے سیرے کوئی مصلے تھے. اللہ لکھا آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں محمدیوں کا قرآن سننے کے لیے, لیکن پھر میرا واپس ہی ٹر جاندے ہونے. شاید ان کو گھر دکھائی دیتا ہو کہ جس گھر میں کوئی حضرت بابے ستے, مائیاں ستیاں, ابو ستے, امی ستی, جوان ستے, کڑیاں ستی, محلے کے محلے سوئے, پنڈا دے پنڈ ستے پئے نے. پھر کہتے ہیں جی معیشت تباہ ہو گئی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے پھر ہم تمہاری معیشت کو تنگ. اور حضرت منہ صرف ہم نے ذکر سے موڑا ہے, باقی کون سا کام نہیں ہو رہا, باقی کون سا کام نہیں ہو رہا, باقی سب کام ہو رہے ہیں. چلو بات طویل ہو جائے گی, میں بات کو سمیٹوں گا. وہ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی. نہ فرماتے میں اس بات پہ رو رہا تھا, محمد حسین وہ ایک کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے, تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے. حضرت ہم جو بیٹھے ہیں نا اسپیشلی, سانو نہیں سونا چاہیے, سانو شکریہ سے جاگنا چاہیے. اور اس شکریہ کی ہزار وجوہات ہیں. پہلا شکریہ ہے, شکر ہے کہ تے ڈڈو نہیں سو بنایا, سلیمان بنایا. اگر ڈڈو بنا دیتا میں اس کا کیا بگاڑ سکتا, کتنے ڈڈو بنائے, بگاڑا کسی ڈڈو نے آج تک اس کا کچھ, ساڈا تے بنتا ہی نہیں سونا. شکریہ چ جاگیے. سلیمان بنایا, مسلمان بنایا, سکھوں میں پیدا نہیں کر دیا, ہندوؤں میں پیدا نہیں کر دیا, چائنا پیدا نہیں کر دیا, جاپان پیدا نہیں کر دیا, بلکہ کدھر پیدا کیا, پاکستان میں پیدا کیا, اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. شکریہ سے جاگیے, شکریہ میں جاگیں. یہ وہ بھونکتا ہے بابوں پہ, خدا کی قسم ہے بابوں کی زندگی پڑھو آپ کو بندگی کا طریقہ آ جائے گا. حضرت سیدنا بایزید کے لیے لکھا ہے, یہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں نا گلی تنگ تھی, کتا آ رہا تھا. حضرت نے نا وہ ذرا اپنے کپڑے سمیٹے اور پھر پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا, کتا چلا گیا. حضرت نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. وہ مرید حیران, سب نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا زبان حال سے کتے نے بات اس طرح کی پوچھی کہ مجھے رلا دیا. مریدین نے عرض کی حضور کیا پوچھا کتے نے؟ اب فرماتے کتے نے مجھے پوچھا بایزید یہ تو بتا تو بایزید کیوں ہے اور میں کتا کیوں؟ میں نے رب کا کیا بگاڑا کہ مجھے کتا بنا دیا, تو نے رب کا کیا بھلا کیا کہ تجھے بایزید بنا دیا؟ تو جہاں جاتا ہے لوگ تیرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, تو جہاں جاتا ہے لوگ تیرے استقبال کرتے ہیں, تو جہاں جاتا ہے تجھے پروٹوکول ملتا ہے, تو جہاں جاتا ہے تجھے اوپر بٹھایا جاتا ہے, لوگ نیچے بیٹھتے ہیں, لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ تیرے پاؤں چومتے ہیں.
میں جہاں جاتا ہوں کوئی مجھے پاس نہیں بٹھاتا، میں جہاں جاتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا، اگر مجھے کوئی روٹی بھی دیتا ہے تو زمین پہ پھینک کے دیتا ہے۔ بایزید یہ بتا تو بایزید کیوں ہے، میں کتا کیوں؟ تو نے رب کا کیا بھلا کیا، میں نے رب کا کیا بگاڑ دیا؟ تجھے بایزید بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا۔ مریدین نے عرض کی حضور پھر کی کتے نے جواب دیتا؟ فرمایا جواب ہے ہی دیتا بھائی وہ دی مرضی ہے، مینوں بایزید بنا چھڑیا تینوں کتا بنا۔ اللہ اللہ یا یہ لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی تھے، وہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا پتھر پڑا تھا لیکن پانی اس میں سے بڑا کثیر نکل رہا تھا۔ اب کھڑے ہوئے اور پتھر سے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا پتھر تو ہے بڑا چھوٹا لیکن پانی تجھ میں سے بڑا زیادہ آ رہا ہے۔ وہ پتھر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو بڑھانے کے لیے بطور ایندھن اس میں انسان اور پتھر پھینکے جائیں گے، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ لکھا ہے اللہ کے نبی نے 2 رکعت ادا فرمائیں اور اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ اس پتھر کو امان دے دے، اس پتھر کو جہنم کی آگ میں۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی مقبول، وحی آئی اے میرے نبی آپ کے کہنے سے ہم نے اس کو امان دے دی۔ اللہ کے نبی نے پتھر کو اللہ کی وحی کے بارے میں بتایا، اون نہ رویا کر، تجھے امان دے دی گئی، تجھے جہنم کے ایندھن میں، جہنم کی آگ میں بطور ایندھن نہیں۔ آپ چلے گئے، لکھا جب واپس آئے تو پھر اتنا ہی پانی آ رہا تھا پتھر میں سے۔ آپ نے فرمایا اس کو امان مل گئی اب کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے پھر اس پتھر سے کلام کیا، آپ نے فرمایا تجھے اللہ نے امان دے دی، مجھے وحی آئی، میں نے تجھے اللہ کی وحی کے بارے میں بتا بھی دیا، اللہ کے نبی بولتے بھی سچ ہیں، اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور پہلے خوف سے رو رہا تھا اب اس کے شکریہ میں رو رہا ہوں، اب اس کے شکریہ میں شکریہ حضرت صاحب شکریہ۔ کتے ریڑی نہیں سلوائی میرے کو، کتے میرے کو، میں اکثر سیالکوٹ نا ہمارے ادھر ایک بندہ ہے، میں بھی 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں حضرت اپنے بچپن تو نا میں ڈرما والا چونک قومی ہائی اسکول پڑھے ہوں، میں نے اپنے بچپن سے حضرت اس کو چوہے مارنے والی گولیاں بیچتے دیکھا ہے، تو میں جب کبھی ملے میں اس سے گلے بھی لگاتا ہوں، گپ شپ بھی اس سے کرتا ہوں اور پھر میں رونا بھی بڑا ہوں، میں کہنا یار سلیمان جی میں تیری ماں نے جمیا ایدی ماں نے بھی انجی جمیا، سیم مشینری ہے، 2 آنکھیں اتنے ہی دانت 2 کان، لیکن کی ہے تینوں پیر ڈاکٹر سلیمان بنا چھڑیا، وہ چوہے مار لیا گولیاں بیچتا۔ حضرت شکریہ کوئی نہیں، جنوں رب دیندا ہے اگوں آکڑدا ہے حضرت، وہ نیواں ہون دے بجائے وہ اگوں آکڑ، اوے آکڑنا اوے تیرا کوئی کمال نہیں ہوں، کیونکہ عارف کھڑی بالکل تسی لاگے بیٹھے دیو۔ رومی کشمیر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا گزرانوں تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر مگاویں۔ شکریہ حضرت شکریہ حضرت۔ وہ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا، آپ فرماتے ہیں اس نے مناجات ختم کی اور اب دعا شروع ہوئی۔ دعا کیا کرتی؟ رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ اب فرماتے وہ میرے اندر دمول بھی جاگ پیا، میں اٹھا دروازہ کھول کے اندر، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے تجھ پہ، لیکن ذرا اپنے جملے درست کر اور یہ نہ کہے کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے، بلکہ یہ عرض کر رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی انج نہیں مننا، دے دلیل کہ انہوں تیرے نال محبت ہے۔ تو فرماتے وہ آگے سے کہتی محمد حسین اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اور مجھ سے محبت ہے تو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر رکھا ہے نا، ہے تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا، لیکن کو خواہش تے کرے نا اگو پھر مالک دی مرضی، لیکن کتھے لے ہے حضرت کوئی اس کی بارگاہ میں عرض کرے مالک مینوں ہی اپنے حضور کھلار سرگی تو نہ کھلا رہے حضرت۔
کوئی خواہش تو کرے، کوئی خواہش و آرزو تو کرے. اگر ہم اپنی وہ جو خواہشوں کی لسٹ ہے اگر وہ ہم اس کو لکھیں تو اس میں سارا کچھ ہی ہے. ایپل آئی فون بھی ہے، ڈی ایچ ایچ کار بھی ہے، وہ BMW بھی ہے، وہ پاشا دے کپڑے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی گلیاں بھی سجانی ہیں، میں نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے گلیاں بھی سجانی ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی اے پتر یہ کون سا میلاد ہوا کہ چائنا کی لڑیاں لگیں اور جو منہ پہ انہوں نے مدینے کی لگا کے بھیجی ہیں وہ بندہ اتار دے؟ یہ کیسے ہوا کہ چائنا کی لڑیاں جو انہوں نے خود ہی تیرے منہ پہ مدینے کی لگا کے بھیجی ہیں وہ بندہ اتار دے؟ اصل میلاد تب بھی ہونا ہے جب مدینے والے بھی لگیں گی اور ساتھ چائنا والی بھی لگیں گی. ابھی چائنا والی لگ رہی ہیں لیکن مدینہ پاک والی. اس لیے حضرت محنت کرو اور پاک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ امیر آدمی، دان ٹوٹا، ایک بار آیا، دوسری بار آیا، تیسری بار آیا، جب چوتھی بار آیا نا ہاتھ چوم کے جاننے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. پنجابی بولتے تھے. آپ نے فرمایا بھائی جی تاڑی کڑی، تاڑا کوٹ، تاڑے کپڑے، تاڑے پرفیوم دی خوشبو دستی پئی کہ رب نے واہ بھی پیسے دیتے ہیں تے دند کیوں نہیں لواندے ہیں؟ دیکھو نا دند بغیر کڈے کوجے لگن رہے. وہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی اس کے دل میں گئی. عرض کرتا ہے حضور اب آپ کو منہ تب بھی دکھاؤں گا جب دانت لگا لوں گا. 1980 کی بات ہے، تب شاید سیالکوٹ میں کوئی دانتوں کا ڈاکٹر بھی نہ ہو، اگر ہو تو کوئی اکا دکا ہو. باہر گاڑی کھڑی تھی، ڈرائیور کو کہا چل لو سیدھا لاہور گیا، 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حکیم صاحب کی بارگاہ میں آ کے نا منہ کھول کے دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضور ویکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا ہے. ہاں بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بات پہ بڑا پہرا دیا ہے. آپ نے کو تھوڑی دل جوئی کر دی. آپ نے فرمایا بھائی جی دند بھی صحیح لگ گیا ہے تے دند لگن نہ تسی بھی صحیح لگن لگ پے. اللہ حضرت کسی کو اتنی گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے، نہ کسی کی ضرورت پڑتی تھی، بس حضرت نے خود ہی ڈھیل دی. بس جی حضرت کا بات کرنا تھا پھر جی شروع. عرض کرتا ہے حضور آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگائے ہیں وہ ڈاکٹر کتنا سونا تھا. اس کے نین نقش بڑے سونے، اس کی گھڑی بڑی سونی، اس کی شرٹ بڑی سونی، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کی بیلٹ بڑی سونی، اس کے شوز بڑے سونے. 10 منٹ نہ وہ ڈاکٹر کی تعریفیں کرتا ہے. اور بتائیں پہ کیا عرض کرتا ہے حضور اور ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے. 1000 2023 کا نہیں، 1000 1980 کا ہے. جب 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا، اور 1980 میں جس کے پاس 1000 ہوتا تھا وہ بڑا امیر کہلاتا تھا حضرت. ہیں جی حضور ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے جب اس کے الفاظ، جملے، کلمات ختم ہو گئے سارے، پھر حکیم صاحب بولے اور دیکھو کیسی تربیت کی آپ نے. آپ نے فرمایا بھائی جی جیڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، تسی پورے 10 منٹ ادری تعریف کیتی ہے. جیڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے تے 2 باری لائے، کدی اودی بھی نہیں کیتی جے ہیں، کدی اودی بھی نہیں کیتی جے. حضرت ہے سب کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لیکن جب باری آتی ہے اللہ تقویٰ سی حضرت انہاں لوگوں کا، اور کس طرح وہ اپنا سبق پکاتے تھے. حضرت فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ، اب فرماتے ہیں حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا معمول تھا کہ جب علی پور شریف ہونا نا تو ایک خادم کو کہہ رکھا تھا جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو نے پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. حضرت وہ اس نے باہر توڑی لے کے کھڑے ہو جانا، حضرت اس کے ہاتھ سے شاپر لینا کو آگے نا صاف پانی کی کوئی چھوٹی سی کوئی ندی گزر رہی تھی، ادھر جا کے بیٹھ جانا، توڑی زمین پہ انڈھیل دینی اور کیا کرنا ایک توڑی کا تنکا اٹھانا اور اس کو پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی میں گرنا، پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے آگے جانا تو پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علیہ نے واپس تو نہیں آنا. پھر ایک اور اٹھانی اس کو پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے آگے جانا پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علیہ نے واپس تھے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک شاپر میں کتنے 1000 توڑی کے تنکے آتے ہوں گے. ایک ایک پھینکتے جانا اور ساتھ خود کو کہتے جانا جماعت علی واپس، پھر پھینکنا، پھر کہنا جماعت علی واپس، پھر پھینکنا جماعت علی واپس. نہیں مغرب تک لگے رہنا. حضرت مجھے بھی سمجھ نہیں آئی
میں نے قبلہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ جو کہتے تھے یعنی واپس نہیں آنا، اس سے کیا مراد تھی؟ تو فرمان لگے اس سے مراد تھی جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس۔ پھر آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری۔ لالو یار، لالو پائی ویلا جان دیا دا جی، لاؤ یاری یار، خوب ذکر، خوب درود، خوب تلاوت۔ ابو جی خوب تلاوت، بچیاں نو بھی تلاوت۔ ابو جی خوب ذکر، بچیاں نو بھی ذکر۔ ابو جی مصلی نال بچیاں نو بھی مصلی۔ وہ میرے تو اب خیال آئے کہ ادھر تو بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی۔ امی جی قرآن، بچیاں نو بھی قرآن، آپے بھی نماز، بچیاں نو بھی نماز۔ محنت کری ہے حضرت، اور اپنے بچیاں نو دسو کہ پتر سدا دا پاکستان انج چل پتر اسی تے ویلے انج لنگا چھڑیا، لیکن تسی کچھ کریو پاکستان نہیں ہے، کریں یار کچھ نہ کچھ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ دعا آپ نے فرمانی، بہت جی خوبصورت بزم، ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ساری ٹیم آپ کی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔